پوری دنیا کے لیے وہ تعجب کی بات بن سکتی ہے. تو اور وفاقی حکومت ابھی تک تو ہمیں اس کی یقین دہانی کرا رہی ہے کہ ہماری ان ریزرویشن دور کیا جائے گا، لیکن اب جب فائنل رزلٹ آئیں گے تبھی کہا جا سکتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے کس حد تک اس کے گریونسز کو دور کیا گیا ہے. دوسرا امپورٹنٹ ایشو جو اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے، اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس مہنگائی کے طوفان میں جس طرح ڈیزل اور پیٹرول کے پرائزز بڑھے ہیں اور ہر چیز ہی مہنگی ہوئی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے، سندھ کیبنٹ میں خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں، جب ہم نے کہا کہ جی ہمیں بسوں کے کرائے بھی بڑھانے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی بسوں کے کرائے نہ بڑھائیں، اور جو بھی نقصان ہو رہا ہے اس کمپنی کو، وہ بھی ایک حکومتی ادارہ ہے، وہ کمپنی وہ حکومت سندھ بھرے گی، اور آپ کو جو ہے وہ عوام پہ کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ابھی عید کا دور آ رہا ہے، اور عید کے ٹائم میں بھی لوگ جو کہ اپنے اپنے گھروں کو، اپنے گاؤں کو، مختلف صوبوں میں جائیں گے، تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ کرائے بڑھاتے ہیں ٹرانسپورٹرز. تو اس پہ آج ہماری ایک میٹنگ ہوئی، ابھی ایک میٹنگ اس کے بعد بھی میری ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹر بھی حکومت کے ریٹ سے زیادہ اگر ریٹ بڑھائیں گے تو ان کے خلاف ہم ایف آئی آر کاٹیں گے. یہ ہم فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آرز کٹیں گی، کہ ہم نہیں چاہتے کہ عوام پہ کسی قسم کا ہم بوجھ جو ہے وہ مزید ڈالیں. اور جس کو بھی خدشات ہیں ٹرانسپورٹروں کو، برائے مہربانی حکومت سے رابطہ کرے، حکومت سے بات چیت کرے، لیکن اپنی مرضی سے من مانی کرنا یا لوگوں کی اس مشکلات کا فائدہ اٹھانا یا ان کو اس میں بلیک میل کرنا، کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسے بتایا کہ 2 روٹس میں نے وعدہ کیا تھا سندھ کی عوام سے کہ 2 روٹس ای وی بسز کے وہ شروع ہو چکے ہیں. ایک کینٹونمنٹ ٹینک چوک سے، اور دوسرا بیریا ٹاؤن سے ہم نے شروع کیا ہے. وہ 30 کلومیٹر سے زیادہ کا راستہ تھا. اب جو تیسرا روٹ ہے وہ کل شروع کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ، اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ جتنا بھی لالو کھیت والا علاقہ، نازم آباد 10 نمبر والا علاقہ، سارا یہ کمپلیٹ ہوتا آئے گا، اور یہ پھر ڈاور تک یہ اور وہ ایک طویل روڈ ہے، وہ بھی 30 کلومیٹر سے زائد ہے، اور اس سے علاقے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہاں کے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو وہ روٹ کل شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ پچھلے 8-9 مہینوں میں بھرمار جو ہے ٹرانسپورٹ پروجیکٹس کی کل شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ پچھلے 8-9 مہینوں میں بھرمار جو ہے ٹرانسپورٹ پروجیکٹس کی وہ شروع ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو بہت بڑا ایشو ہے وہ گندم کا اور آٹے کی فراہمی کا ہے. یہ ایک پروپیگنڈا بیچ میں شروع کیا گیا تھا کل پرسوں، اس پہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے آپ کو ایک اس کی تردید بھی کر دی تھی کہ گورنمنٹ نے ویٹ کی سپورٹ پرائس 4000 سے کم کر کے 3000 کی، اور اس پہ کوئی جعلی لیٹر بھی کسی نے چلایا تھا. پھر ہم نے معلوم کیا، پتا چلا کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے لوگ تھے جو سیکرٹری کے نام کی جعلی لیٹر اور جعلی سگنیچر کر کے چلا رہے تھے. مطلب آپ ان کا ذہن دیکھیں کہ ان کا ذہن کس طرف چل رہا ہے کہ حکومت کے جو بھی روٹین کے کام ہیں ان کو بھی غلط طریقے سے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا، لوگوں کو، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرمنل سازش ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سپورٹ پرائس کسان کو، گروور کو سندھ حکومت دے رہی ہے. ہم نے 4000 روپے ریٹ رکھا ہوا ہے. اور یہ جعلی لیٹر نکالنے کا مقصد پتا کیا تھا آپ کو؟ کہ لوگ جو ہیں وہ 4000 روپے میں سرکار کو گندم نہ دیں، لوگ پرائیویٹ لوگوں کو گندم دیں. جو بھی اس میں انوالو ہیں، ایف آئی اے کو بھی کہا ہے ان کو اریسٹ کیا جائے، کہ یہ کہیں پہ بھی آپ کو اجازت نہیں جا سکتی کہ آپ اب لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی زندگی کے ساتھ آپ کھیلیں. اس طرح کے کام کر کے خدا نہ خاصا
ویٹ کے کرائسس ہوں. تو ویٹ کی پروکیورمنٹ چل رہی ہے. منسٹر فوڈ جو ہے وہ پرسنلی اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ہماری پوری کوشش حکومت کی یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کو قائم رکھا جائے, کہیں پہ شارٹیج نہ آئے. جہاں پہ بھی کوئی شکایتیں آ رہی ہیں ان کو فوری طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور اب تو ڈسٹرکٹ وائز بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ گندم جو ہے آپ کی وہ سندھ صوبے سے باہر نہ آ جائے, کہ لوگ سمگلنگ نہ کریں. لوگ یہاں سے سمگلنگ کر کے افغانستان اور دوسری جگہوں پر لے کر جاتے ہیں, اور پھر جو ہے پتہ چلے کہ آپ کے ملک میں جو آپ کو سپورٹ پرائز دی جا رہی ہے وہ آپ کے عوام کے لیے, وہ افغانستان کے عوام کے لیے حکومت نہیں کر رہی ہے, وہ کہ آپ کی پروکیورمنٹ, آپ کی محنت کے جو فائدہ ہے وہ کوئی اور اٹھائے. تو اس میں حکومت سندھ نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ویجیلنٹ ہے حکومت, اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی پراپر طریقے سے کیا جا سکے. اس کے بعد ایک ایشو, ایک فراڈیے کا آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں اس نے ایک جو کہ اصل میں طالبان کے مذاکرات کا مین کردار تھا, زلمے خلیل زاد, اور جب کل ریسرچ سے پتہ چلا کہ اس پہ خود الزام ہے منی لانڈرنگ کا, اور وہ منی لانڈرنگ کا جو اس پہ الزام ہے وہ ہے کہ اس نے اپنی بیگم کے اکاؤنٹ میں 1.5 ملین ڈالرز جو ہیں وہ شفٹ کیے ہیں, جو کہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ایک سادھو اور دیوتا سمجھتا تھا, جو عمران خان کے حق میں عمران خان سے زیادہ جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن رہا تھا. پاکستان کے اندرونی مسائل میں زلمے خلیل زاد جو ہے وہ اس طرح انٹرفیئر کر رہا ہے, جو کہ ایک لابیسٹ ہے امریکہ کا, اور وہ پاکستان کے لیڈروں پہ تنقید کر رہا ہے. اور اس کی جب وہ کہتے ہیں کہ اس کی پوچھ اٹھا کے دیکھی تو یہ پتہ چلا کہ یہ خود ایک کرپٹ ترین شخص اور منی لانڈرنگ کے سیریس ایلیگیشنز, اور یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں الزامات لگاتی, لوگ کہتے ہیں سیاسی انتقام ہے. امریکن گورنمنٹ اس کے خلاف جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے نام پر یہ پیسے جمع کروائے. تو اس کے یہ حشر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, اور دونوں میں ایک چیز کامن ہے, عمران خان میں اور زلمے خلیل زاد میں. عمران خان بھی طالبان کا حمایتی, یہ زلمے بھی طالبان کا حمایتی. عمران خان میں بھی منی لانڈرنگ کے اس کے الزامات, اس میں بھی منی لانڈرنگ کے الزامات. تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں چور اور ٹھگ جو ہیں یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پر اس وقت موجود ہیں. اور بات یہ کہ پورا یہ سلسلہ پاکستان کا ہے, اس میں زلمے خلیل زاد کو کس نے کہا ہے, نہ تو پاکستان میں رہتا ہے نہ تیرا پاکستان سے کوئی واسطہ ہے, کہ تو امریکہ سے بیٹھ کر پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر, پاکستان میں الیکشن کی تاریخ آپ دو گے, پاکستان میں الیکشن کے بارے میں جو ہے وہ آپ گفتگو کرو گے, پاکستان کی عوام کو اور حکومت کو اور اپنے تمام اداروں کو آپ بیٹھ کے مشورے دو گے. یہ آپ کو کس نے مینڈیٹ دیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ سیدھی سیدھی پاکستان کی سیاست میں مداخلت ہے, کہ ایک امریکن لابیسٹ جو ہے وہ عمران خان کی حمایت میں ہے. اور اگر آپ پچھلے چند دنوں کی پچھلے 15 دن کی ایکٹیویٹی دیکھیں کہ عمران خان کی کتنی انٹریکشن, کتنی دفعہ اس نے فون کیے, کتنی دفعہ ان کی بات چیت ہوئی ہے غیر ملکی سینیٹروں سے, غیر ملکی پارلیمنٹیرین سے, اور خاص طور پر خصوصی طور پر ایک خاص ملک جس کے خلاف عمران خان کہتے تھے کہ ہم ان کے غلام نہیں ہیں, وہ سائفر لے کر جو ہیں وہ سائفر دکھا رہے تھے پورے پاکستان کو کہ یہ سائفر جو ہے یہ اس کے خلاف سازش تھی. تو کہاں گئی سازش؟ آج آپ اسی ملک کے ایک ایک سیاستدان کو ایک ایک لابیسٹ کے پیر پڑ رہے ہو. آپ ایک اسی ملک کے ایک ایک شخص کی منتیں کر رہے ہو کہ جی مجھے کسی طریقے سے اقتدار دلواؤ. آپ ان کے پیروں پہ گرے ہو, آپ ان کی منتیں کر رہے ہو, اور ابھی آپ کا کہاں گے آپ کا کہ ہم غلام نہیں ہیں, یہ امپورٹڈ حکومت ہے. تو آپ امپورٹڈ بننے کی کوشش کر رہے ہو. پہلے آپ ایک سازش کے ذریعے آئے اور اب آپ ایک اور سازش اس ملک کے خلاف کر رہے ہو. اور میں ایک چیز واضح کر لوں, جو ناقابل تلافی نقصان پاکستان کو, پاکستانی اداروں کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وار کیے ہیں, جو پاکستان کی عدلیہ کو ڈیوائیڈ کیا, پاکستان کے پارلیمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا, پاکستان کی سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا اس شخص نے,
ایسا ناقابل تلفی نقصان آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے اس اداروں کے خلاف نہیں کیا جو عمران خان نیازی نے کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اداروں کو متنازع بنائے۔ آج اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے 2 حصے ہو گئے، آج اس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں 2 سوچیں پائی جاتی ہیں۔ ایک سوچ کہتی ہے کہ ہم سب کچھ ہیں، سب اختیار ہمارا ہے، کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، سب اختیارات ہمارے ہیں۔ نہ وہ آئین کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ قانون کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ پارلیمنٹ کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ جو پارلیمنٹ قانون سازی کرتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آئین کی کتاب ان کے سامنے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سب کچھ ہمیں، بس جو چلے گی ہماری بات چلے گی، اور اس پہ تو بہت ساری اسٹوریاں بھی آنا باقی ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی ڈویژنل سوچ ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ عدلیہ کی آزادی، آئین کی بالادستی پہ ہماری سیاست ہی اس پر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نیریٹو ایک ہی چیز ہے، آئین کی بالادستی، اداروں کی آزادی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک جلسے میں خطاب فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر، اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے کہ ہم عدالت سے لڑائی کریں، لیکن ہم نے کبھی بھی عدالت سے لڑائی نہیں کی، ہم نے کبھی بھی عدالت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی عدالت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ افتخار چودھری جس پہ ہمیں 100 ریزرویشنز تھے پیپلز پارٹی کو، لیکن پھر بھی اس کی بحالی کی تحریک میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ رول پلے کیا۔ جو شہادتیں ہوئی، بوم بلاسٹ ہوئے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر شہید ہوئے، اور پھر وہی پیپلز پارٹی کو آج دن تک سپریم کورٹ سے انصاف بھی نہیں ملا۔ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ نشانہ بناتا رہا ہے، چاہے اس کے لیڈرن کو سزائیں دلوانا ہو، سزائے موت کے جو ہے عدالتی قتل ان کے کرنے ہوں، چاہے ان کی محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 دفعہ حکومت گرائی گئی، دونوں دفعہ محترمہ جب گئیں سپریم کورٹ میں تو ان کو وہاں سے انصاف نہیں ملا، غیر آئینی غیر قانونی کاموں کو وہاں پہ انڈورسمنٹ ملی، ادھر ہی صحیح ملی، اور باقی پارٹیوں کو میں نام نہیں لیتا، ان کو ہمیشہ ریلیف ملتے رہے، پیپلز پارٹی کو کبھی ریلیف نہیں ملے۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ افتخار چودھری کے دور سے لے کر جتنی پٹیشنیں آپ دیکھیں کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی تو کیا پیپلز پارٹی کو کام کرنے دیا گیا تھا؟ نہیں کیا گیا تھا۔ ایک کیمپین چلی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کیمپین میں افتخار چودھری اس کیمپین کا حصہ تھے کہ روزانہ اس نے ایسے ٹکٹس دینے تھے۔ افتخار چودھری سے پہلے مجھے بتائیں کب کورٹ رپورٹر جاتے تھے سپریم کورٹوں میں جا کے اور ہائی کورٹوں میں جا کے ٹکٹس دکھوانے کے لیے؟ افتخار چودھری کے دور سے پہلے کتنی دفعہ میڈیا میں آپ کی مجھے تو نہیں یاد پڑتا ہے کوئی آپ کی بیٹ رپورٹنگ بھی ہوتی تھی کوئی عدالتوں کے لیے۔ یہ افتخار چودھری نے یہ فیشن اور یہ ڈیزائن ڈالا کہ جی روزانہ میں کوئی ایسی بات کروں، روزانہ ٹی وی پہ میری خبر چلے، میری تصویر آئے، میں کسی کی بےزتی کروں، کسی کے لیے غلط ریمارکس دوں، کسی کے نام پہ کوئی نام رکھ دوں۔ افتخار چودھری نے بھی یہی کام کیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، ثاقب نثار، پھر جسٹس گلزار، اور پھر ابھی تک وہ سلسلے جاری ہیں۔ لیکن ایک اور چیز میں بتاؤں، ان لوگوں کو صرف تعصب جو ہے وہ جو ایک مخصوص لوگ آئے، افتخار چودھری اینڈ آنورڈز میں بات کروں، ان لوگوں کا تعصب جو تھا وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کو انہوں نے زندگی میں کبھی ریلیف نہیں دیا نا۔ وہ بینچ اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آرکائیو اٹھا کے دیکھ لیں، روزانہ پرائم منسٹروں کے ایک ایکشن کو سبوٹاج کیا جاتا تھا۔ نہیں جی آپ رینٹ پہ جو ہے وہ پاور پلانٹ نہیں منگا سکتے، اور بعد میں پھر وہی آپ کے لیے ثابت ہوئی چیزیں، وہی آپ کے سروائیول کی چیزیں بنی۔ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ وہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام کا اجازت نہیں۔ پوری بیوروکریسی، فیڈرل سیکرٹریز، منسٹر سارا دن عدالتوں کے باہر کھڑے ہوتے تھے۔ ایک تو میں نے کہا ان سب لوگوں نے بغض رکھا، ان سب لوگوں نے بغض رکھا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ جو مائنڈ سیٹ تھا۔ لیکن ایک اور بغض بھی رکھا انہوں نے، جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں۔ افتخار چودھری صاحب کے ٹائم سے دیکھ لیں جو نبوت رکھا، پھر ثاقب نثار صاحب تھے چیف جسٹس، ان کے دور میں ججز ایلیویٹ ہوئے۔ میں بڑی غور سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، ثاقب نثار صاحب کے دور میں ججز ایلیویٹ ہوئے، اس کے بعد
جسٹس گلزار صاحب کے کھوسہ صاحب کے دور میں ججز ایلیویٹ ہوئے، پھر گلزار صاحب کے دور میں جسٹس ایلیویٹ ہوئے، اور پھر ابھی بندیال صاحب کے دور میں جسٹس ایلیویٹ ہوئے. کوئی مجھے ایک بھی سندھی بولنے والا جج سپریم کورٹ میں نظر نہیں آتا. کیا وجہ ہے کہ ان چاروں ٹینیورز میں کسی سندھی بولنے والے کا جج کو سپریم کورٹ میں نہیں رکھا گیا؟ ایک میرا سوال ہے، اور یہ سوال عوام پوچھتی ہے، عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسا جج جو سندھی زبان بات کرتا ہو، اس کے لیے کیا سپریم کورٹ میں کیا خدا نخواستہ نو گو ایریا بن گیا ہے؟ کیا اس کو وہاں پہ آپ اس کا داخلہ ممنوع کر دیا آپ نے؟ جب بھی آپ نے ایلیویشن کی سندھ ہائی کورٹ سے بھی کی، باقیوں سے بھی، میرے لیے تمام پیپلز پارٹی کبھی تعصب یقین نہیں رکھتی. میں ایک بات کلیئر کر دوں، پیپلز پارٹی کبھی یہ چھوٹی ذہن نہیں رکھتی، لیکن پیپلز پارٹی میں ایک ذہن تو سوچ تو ایک آ سکتی ہے جو پبلک کی سوچ ہے، اس کی عکاسی پیپلز پارٹی کو کرنی پڑے گی. کہ پبلک یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 3-4 چیف جسٹس صاحبان نے جتنی بھی ایلیویشن کی ججز کی سپریم کورٹ میں، سندھی بولنے والا کوئی جج نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے سندھ ہائی کورٹ سے ججز کو ایلیویٹ کیا، پہلے نمبر کو چھوڑ دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تیسرے کو چھوڑ دیا، چوتھے کو چھوڑ دیا، پھر 5واں 6واں آپ ایلیویٹ کر رہے ہو. کیا یہ مجھے بتائیں، آج اگر کوئی ڈی پی سی سعید غنی صاحب میں کروں اور ہمیں پروموشن کرنی ہو، ہم ایسے کر سکتے ہیں کسی کو 5 لوگوں کو چھوڑ کے 6ٹھے کو پروموٹ کر لیں؟ اور اگر 6ٹھے کو پروموٹ کریں گے تو کیا بنتا ہے، کون سا کیس بنتا ہے؟ آپ بھی کوئی بولیں بھائی. نیب کا کیس بنتا ہے، بھائی آپ نے 5 لوگوں کو چھوڑا، 6ٹھے کو کیوں چھوڑا، کیوں اٹھا لیا؟ آپ اس طرح ڈی پی سی کر سکتے ہو کبھی؟ ایلیویشن کرتے ہو، پروموٹ کرتے ہو نا کسی کو، آپ ڈیموٹ تو نہیں کرتے، پروموٹ کرتے. پروموٹ میں آپ نے 6 لوگ چھوڑ کے 7واں اٹھا لیا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بھی مجھے بہت کم نظر آیا ہے. لیکن سندھ میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں یہ مستقل ہو، یہ اس طرح کی چیزیں سوچ پائی جا رہی ہے. اور سوال جینیون ہے، پبلک کا سوال ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ سندھی بولنے والا جج ایلیویٹ نہیں ہو رہا سپریم کورٹ میں؟ اور کوئی ایک جج مس کر دے، 2 کر دے، 3 4 چیف جسٹسوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک گریونس یہ بھی موجود ہے. لیکن پھر بھی ہم وفاق کی سوچ رکھتے ہیں، ہم تعصب کی سوچ نہیں رکھتے. لیکن یہ ہمارا اختیار ہے جن لوگوں کے ہم ووٹ لے کر آتے ہیں کہ ان کی آواز ہم ضرور بلند کریں، ان کے جو گریونسز ہیں وہ ضرور بلند کریں کہ یہ سوچ یہاں کے لیے کیوں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کسی کا بھی حق ماریں، ہم یہ نہیں کہتے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کرنے دیں گے کہ آپ ہمارا ہی حق مارتے رہیں اور ہمارے ساتھ ہی زیادتی کرتے رہیں. یہ بھی قابل قبول ہمیں نہیں ہوگا. یہ گزارشات تھی. اب سعید غنی صاحب روشنی ڈالیں گے، ان کے ذہن میں کوئی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ تفصیلی ڈالیں گے. بسم اللہ کریں. دیکھیں، میں تھوڑی سی بات اس سے ہٹ کے یہ کروں گا کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، وہ اگر آپ غور کریں تو ماضی میں یہاں پر فوجی ڈکٹیٹرز آتے تھے اور فوج مارشل لا لگاتی تھی. یہاں اس وقت جو ہے وہ جوڈیشل مارشل لا ہے، اور فوجی ڈکٹیٹرز نہیں ہیں، جوڈیشل ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ بیٹھ گئے آ کے. یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، اس کا شکار جس طرح شجیع صاحب نے کہا، پیپلز پارٹی تو مستقل ہوتی رہی ہے، ابھی سے نہیں، 2008 سے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن 2008 سے لگاتار سندھ میں ہم بیٹھے ہیں حکومت میں، وفاق میں ہماری حکومت رہی، لیکن پیپلز پارٹی کنٹینیوسلی اس کی وکٹم رہی ہے. باقی جماعتوں کے لیے ہے کہ کبھی وکٹم ہیں، کبھی لاڈلے ہیں، مختلف حالات بدلتے رہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ رویہ آج بھی جاری ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ کے بھی کچھ مخصوص ججز نے، جس طرح شہید صاحب نے کہا کہ واضح ایک تفریق ہے. ایک ججز وہ ہیں جو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جو کسی کے فیوریٹ نہیں ہیں، اچھے ججز ہیں جن کی انٹیگریٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. دوسری طرف کچھ ججز ہیں جو شاید کسی کے عشق میں مبتلا ہیں اور کسی بھی صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ جو خواہشات پی ٹی آئی کی، عمران خان کی ہیں، وہ ہم پوری کریں. حل جوڈیشری کے پاس ہے بڑا آسان، اور یہ بات پچھلے کوئی 1 سال سے، جب آپ کو یاد ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوا قومی اسمبلی میں اور ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی رولنگ دی،
وزیر اعظم نے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑنے کی سمری موو کی، پھر صدر پاکستان نے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو توڑا، اور وہ کیس جب سپریم کورٹ کے سامنے گیا تو تمام سیاسی جماعتوں نے ایک مطالبہ کیا کہ جناب آپ فل کورٹ جو ہے وہ بینچ تشکیل دیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کے بہت اہم ترین آئینی میٹرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے جاتے رہے ہیں۔ ہر موقع پر یہ مطالبہ ہوا ہے کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز بیٹھیں اور ان مقدمات کو سنیں، لیکن 1 سال کے دوران ایک مرتبہ بھی اس مطالبے پر عمل نہیں کیا گیا۔ یہ بات ایک بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں کہ سپریم کورٹ کے وہ قابل ترین ججز جن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کو ملک کے آئینی مسائل کے لیے جو بینچز بنتے ہیں اس میں کیوں نہیں بٹھایا جاتا۔ دوسری بات، ہمارے آئین میں تمام اداروں کا ایک دائرہ اختیار ہے کہ آپ نے اس دائرے کے اندر رہ کر اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن اگر کہیں اس دائرے سے ادھر ادھر ہوتا ہے تو سپریم کورٹ اس کو گلے سے پکڑ کے دیوار میں گاڑ دیتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور اس سے وہ زبردستی جبری طور پر وہ فیصلے کرواتا ہے۔ اور میرا یہ شروع سے موقف رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا ماتحت نہیں ہے۔ آپ اگر آئین پاکستان کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر مختلف چیپٹرز ہیں۔ جوڈیشری کے لیے ایک الگ چیپٹر ہے، الیکشن کمیشن کے لیے بالکل ایک الگ چیپٹر ہے۔ الیکشن کمیشن کے چیپٹر میں آپ کو عدلیہ کا ایک بھی کہیں ذکر نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح عدلیہ کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کا رول نہیں ہے۔ دونوں کو خود مختار ادارے کے طور پہ آئین نے جگہ دی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر سپریم کورٹ روزانہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، اور جو شیڈیول ہے الیکشن کمیشن کا، الیکشن کا کسی بھی الیکشن کا دینے کا وہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے، یہاں سپریم کورٹ جو ہے وہ دیتی ہے۔ ایک مرتبہ افتخار چودھری صاحب بھی یہ کارنامہ کر چکے ہیں، ویسے بائی دی وے یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختار ادارہ ہے، اور وہ کسی بھی طور پر فائننس ڈویژن کی انسٹرکشن کے بغیر جو پاکستان کا خزانہ ہے اس کو خرچ کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ یہاں سپریم کورٹ زبردستی غیر آئینی طریقے سے براہ راست اس کو یہ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ اتنے پیسے جو ہے تم فلاں جگہ پہ خرچ کر دو، جو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ان تمام اداروں کی ماں ہے، جس کی کھوک سے یہ تمام ادارے جنم لیتے ہیں، آئین بنانے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے، سپریم کورٹ کو نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو نہیں ہے، کسی اور ادارے کو نہیں ہے۔ پارلیمنٹ آئین بناتی ہے، اس آئین کے ذریعے پھر یہ ادارے قائم ہوتے ہیں، ان کے اختیارات کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے۔ اور یہاں عجیب بات ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جس کے پاس خود یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر ایک نقطہ ادھر سے ادھر کر سکے، وہ کبھی آمروں کو اجازت دیتا ہے کہ تم آئین کے اندر ترمیم کر لو، کبھی خود اپنے فیصلوں کے ذریعے جو ہے وہ آئین کے اندر ترمیم کر لیتا ہے۔ ماضی میں چیزیں ہوتی رہی، لیکن ریسنٹ جو مثال آپ کے سامنے موجود ہے وہ 63A کی ججمنٹ ہے، جس کے نتیجے میں یہ پورا آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہوا تھا، وہ بھی سپریم کورٹ کے ذریعے ہوا۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو پارلیمنٹ نے ایک بل جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023، جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہو، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اس بل کے اندر موجود ہیں، جو پارلیمنٹ نے منظور کی ہیں، ان کا مطالبہ پتہ نہیں کتنے برسوں سے اس ملک کی سیاسی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں، اور تمام بار کونسلز کرتی رہی ہیں، حکومت پاکستان کو لکھتی رہی ہیں کہ جناب پارلیمنٹ یہ نہیں کر رہی، لہذا آپ یہ قانون بنائیے اور یہ اس کو کچھ ریگولیٹ کیجئے۔ جو اختیارات چیف جسٹس کے ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مطلب ہے کہ وہاں جو 17 ججز ہیں ان پر مشتمل ایک سپریم کورٹ ہے۔ چیف جسٹس اس کا ایک جج ہے، 17 میں سے ایک جج ہے۔ اس کے پاس جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ جس انداز میں استعمال کر رہا ہے، وہ شرجیل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں وزیر ہو کر، مراد علی شاہ چیف منسٹر ہو کر، شہباز شریف وزیر اعظم ہو کر، جو ہمارے اختیارات دیے ہوئے آئین کے اندر، قانون کے اندر، رولز کے اندر، ہم اگر وہ بھی استعمال کریں تو یہ ان کو بھی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے نہیں آپ نے بدنیتی سے یہ اختیارات استعمال کیے ہیں۔
بعض اوقات وہ استعمال ہوتا ہے نا اختیارات سے تجاوز کیا آپ نے. حالانکہ اختیارات سے تجاوز وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں اور آپ نے کر لیا ہو, اور آپ کے پاس اختیار ہے اور اگر آپ وہ کریں تو وہ اختیارات سے تجاوز نہیں کہلاتا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس جو کچھ کر رہا ہے, چاہے وہ بینچز بنانے کی بات ہو, چاہے وہ سو موٹو اختیارات کے تحت مقدمات ٹیک اپ کرنے کی بات ہو, چاہے وہ اپنی مرضی سے ججز کو بینچز میں لگانے کی بات ہو, اپنی مرضی سے ججز کے پاس کیسز بھیجنے کی بات ہو, یہ کہیں پر بھی پراپر طریقے سے اس کی کوئی رولز میں ذکر نہیں ہے. اب اگر اس اختیار کو جو چیف جسٹس کے پاس ہے وہ اس کو غلط طور پہ استعمال کر رہا ہے, اور جس کا وکٹم صرف کچھ لوگ نہیں ہو رہے ہیں, جس کا وکٹم ریاست پاکستان ہو رہی ہے, جس کا وکٹم اس ملک کے ادارے ہو رہے ہیں, اگر اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے قانون بنایا اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جب بینچز بنائے گا تو اکیلا نہیں بنائے گا, اس کے ساتھ دو اور سینئر ججز ہیں وہ بیٹھ کر بنائیں گے, تو اس میں بری بات کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا, پارلیمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا اور اس کے ساتھ وزیر قانون ہوگا اور اس کے ساتھ اٹارنی جنرل ہوگا اور اس کے ساتھ سعید غنی ہوگا, اس کے ساتھ شیڈول ممبر ہوگا, وہ بیٹھ کے طے کریں گے. یہ نہیں کہا. بڑا سمپل یہ کہا کہ 3 سینئر ججز بیٹھ کے طے کریں گے کہ جی بینچز کیا بنی ہے. سو موٹو کا اگر کوئی ایشو ہوگا تو اس کے لیے ایک طریقہ کار بتایا کہ جی چیف جسٹس کی خواہش نہیں ہوگی, چیف جسٹس کے پاس ایک واٹس ایپ آ گیا اس کے پہ نہیں کرے گا, چیف جسٹس نے صبح اخبار پڑھ لیا اس پہ نہیں کرے گا, چیف جسٹس نے کوئی ٹکٹ دیکھ لیا اس پہ نہیں کرے گا. اس کا ایک طریقہ کار بنا دیا گیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو اس نوعیت کا ہے کہ جس سے عوامی مفادات کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کے لیے آپ برائے مہربانی ذرا کنسلٹ کر لیجئے ججز کے ساتھ. اس کو ابھی وہ قانون منظور ہی نہیں ہوا, قانون بنا ہی نہیں ہے, بننے سے پہلے اس قانون پر عمل درآمد روک دیا گیا. اور اس میں تو ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ قانون اگر بن جاتا ہے تو اس کا ایگریوڈ پارٹی کون ہے؟ ہم عام طور پہ جب کورٹ میں جائیں کوئی کیس لے کر تو وہ کہتے ہیں بھئی اس کا متاثرہ فریق کون ہے؟ اس کا متاثرہ فریق تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے اختیارات کم ہو رہے ہیں تو کیا ایک آدمی جو اس قانون کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, جس کے اختیارات متاثر ہو رہے ہیں, وہ خود اس پہ بینچ بنا سکتا ہے؟ کیا وہ خود اس بینچ کی سربراہی کر سکتا ہے؟ کیا وہ خود اس بینچ میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کر سکتا ہے؟ عجیب تماشا ہے کہ ایک قانون بنا جو بالکل آئین کے مطابق بنا, اس میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بری بات نہیں, وہ سپریم کورٹ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ قانون ہے, لیکن اگر اس کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان کے کچھ اختیارات جن کو وہ ناجائز طور پر استعمال کرتے رہے ہیں اس پر کوئی کنٹرول ہو رہا ہے یا اس پر کوئی پابندی لگ رہی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان اسے متاثر ہو رہا ہے. اصولی طور پر, اخلاقی طور پر, قانونی طور پر تو چیف جسٹس کو یہ کہنا چاہیے کہ چونکہ یہ قانون میرے متعلق ہے, میں اس سے متاثر ہوں, لہٰذا میں اس سے اپنے آپ کو دور کرتا ہوں. یہ سینئر ترین جج ہے, یہ بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ اس پہ بینچ کیا بننی ہے اور اس پہ کس طرح سے اس کیس کو چلانا ہے. عجیب تماشا ہے. اگر یہ کام ایگزیکٹو کرے, حکومت کرے, تو آپ ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دو, ان کو جیلوں میں ڈال دو. لیکن یہ کام اگر چیف جسٹس آف پاکستان کرے تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے, گروس مس کنڈکٹ ہے چیف جسٹس کی طرف سے, کہ انہوں نے جو اپنا ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اور جو میں نے اسمبلی میں ذکر کیا تھا, یہ کوڈ آف کنڈکٹ آئین پاکستان کا حصہ ہے. آئین پاکستان میں جو ججز کا حلف ہے, اس حلف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی کروں گا, اور کوئی جج اگر کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کرتا ہے, اس کو نہیں مانتا, اس کو توڑتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حلف کو توڑتا ہے, اور جب وہ اپنے حلف کو توڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ آئین پاکستان کو توڑتا ہے. تو وہ جج جو آئین پاکستان کو توڑنے کا مرتکب ہوا ہو, اس کے خلاف ریفرنس فائل ہونا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا, مجھے خود حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ سپریم کورٹ کی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے, اس کے سامنے ایک تو باقر نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ, باقر نقوی نام ہے نا شاید جج کا جو نقوی صاحب ہے, مظاہر نقوی صاحب, باقر نقوی تو لاہور والے ہیں, کام ایک ہی ویسے دونوں کے. تو جو سپریم کورٹ کے مظاہر نقوی صاحب ہیں,
ان کے خلاف ریفرنسز ہیں، اور چونکہ وہ چیف جسٹس کے چہیتے اور اوپن کورٹ میں یہ کہہ چکا ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس آیا تو میں نے اس کو بٹھا کے کوئی میسج کیا ہے کسی کو، اور یہ کہا کہ اگر میرے ججز کے خلاف کوئی آئے گا تو اس کو میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے زیادہ پارشلٹی اور کیا ہو سکتی ہے کھلی، کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جج جس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، جس کے اوپر چوری کے الزامات ہیں، جس کے بیٹے کے اوپر 2 نمبری کے الزامات ہیں، جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ بیٹوں کے تھرو فیصلے کرتا ہے، وہ آدمی میرا پیارا ہے، میرا چہیتا ہے، اور اس کے خلاف کوئی کچھ کرے گا تو پہلے اس کو میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں کہا کہ مقصد شاید یہ تھا۔ اب اگر اس قسم کی صورتحال بن جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان نہ اپنے خلاف نہ اپنے پیارے جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے کو تیار ہے، نہ وہ پروسیڈنگ کرنے کو تیار ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ایک ریفرنس آیا جو متنازع ریفرنس تھا، اس کو تو فوراً سنا بھی گیا، اس پہ فیصلہ بھی ہوا، اس کی بیوی کو کبھی ایف پی آر کے سامنے ڈالا گیا تو کبھی سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ وہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، لیکن مظاہر نقوی صاحب جو ہیں وہ زیادہ پیارے ہیں، وہ زیادہ کوئی معتبر جج ہیں، ان کے خلاف یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو میں تو یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین کی خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر ایک کرپٹ جج کی سرپرستی کرنے کی وجہ سے فوری طور پر استعفے دے دینا چاہیے۔ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے ہیں تو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کو فوری طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا کر جن ججز کے خلاف ریفرنسز فائل ہوئے ہیں ان ریفرنسز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور آئین کے تحت اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور میں پارلیمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو، ایک لیجٹمیٹ طریقے سے بنائے گئے قانون کو، آئینی طریقے سے بنائے گئے قانون کو اپنے پیروں تلے روندا ہے اور یہ جوڈیشل مارشل لا کے مترادف ہے۔ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ایک ریفرنس فائل کرنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف تاکہ اس کو وہ نکالیں یہاں سے۔ ایک لاسٹ سعید صاحب کی بات سے ایک بات نکلی، آپ کبھی عدالت میں جاؤ نا تو کافی جج صاحبان، اگر آپ کی کوئی رشتہ داری ہے پٹیشنر سے، ایک منٹ بھائی، اگر آپ کی کوئی رشتہ داری ہے پٹیشنر سے، کوئی دوستی ہے، کوئی واسطہ ہے یا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ناٹ بیفور، جج صاحبان ناٹ بیفور کر دیتے ہیں۔ کہیں پہ اگر آپ کی کوئی آپ پہ کوئی الزام لگ رہا ہے تو آپ خود اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتے ہیں، اس کو پھر وہ کورٹ میں کہتے ہیں کہ میں ناٹ بیفور ہوں، کافی لوگوں کے لیے فکس ہو جاتا ہے۔ جب چیف جسٹس صاحب پر تمام گورنمنٹ کی پارٹیز اور ہر جگہ سے یہی میڈیا کے لوگ، انڈیپینڈنٹ لوگ، اینکر سب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے باقاعدہ آپ ٹلٹ ٹورڈز پی ٹی آئی اور عمران خان، یا آپ کے لیے خاص سافٹ کارنر ہے، تو ایک اخلاقی طور پہ آپ کو ناٹ بیفور کر دینا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، اور یہ روسٹر میں آپ رجسٹرار کو لکھوا لیتے ہیں کہ جی آج کے بعد اس کا کوئی بھی کیس آئے گا، چاہے اس کے اگینسٹ آ رہا ہے یا اس کے فیور، یا یہ خود لے کے آ رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی آ رہا ہے، تو میں اس بینچ کا ایسا نہیں ہوں گا، وہ ناٹ بیفور کر دیں آپ۔ یہ ہائی کورٹ میں ناٹ بیفور بہت سارے ہوتے ہیں، باقی کورٹس میں بھی ہوتے ہیں، آپ بھی ناٹ بیفور کر دیں، کیونکہ آپ کو اس وقت پارٹی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کو ناٹ بیفور کریں۔ اچھا یہ بتا دیں آپ دونوں میں سے دوئیں عدالت کا سامنا کون کرے گا؟ اچھا میں جواب دوں اس کا؟ یہ اس معاملے میں بھی جونیئر ہے، کیونکہ افتخار چودھری صاحب نے جو پہلا توہین عدالت کا سو موٹو نوٹس لیا تھا وہ لکی شخص میں تھا، میرا نام نکلا تھا اس میں۔ اس وقت صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل راب میمن اور سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔